اس کے باوجود وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. پارٹی کے لیے جو پیسے خرچ کیے جہانگیر ترین صاحب نے، ان کی گاڑیاں، ان کی ہیلی کاپٹر، ان کے جہاز، وہ خرچ ہوئے، خان صاحب پر بھی ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ وہ 50 لاکھ روپے جیب خرچ دیتے تھے خان صاحب کو اور خان صاحب 50 لاکھ روپے خرچ کرتے تھے، تو وہ جچتی نہیں تھی. لیکن اب تردید آ گئی ہے تو میرا خیال ہے اب یہ بات تو ختم ہو جانی چاہیے. کوئی اور بات ہے جج صاحب کے پاس تو وہ میرا خیال ہے انہیں کریں، انہیں حق حاصل ہے، اختلاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے، تنقید کرنے کا بھی حق حاصل ہے. لیکن ہم زرتاج گل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اچانک مہم شروع ہوئی ہے خان صاحب کے خلاف بھی، موجودہ حکومت کے خلاف بھی، اور موجودہ حکومت کے جو سمجھ مدعا ہیں یا ممدوح ہیں یا ان کے بہی خواہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور عوام جب تنگ ہیں، عوام مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن قابو میں نہیں آ رہی، بد انتظامی بھی موجود ہے، تو حکومت کی جو کوششیں ہیں ان کو دھچکا نہیں لگ رہا ہے ساری صورتحال سے کہ ایک عوام کو شکایات ہیں، دوسرا ایک مخالفانہ مہم شروع کر دی گئی ہے؟ ایک جسٹس ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اور وین یو گرے ہیئر اور آپ کی ایج اتنی زیادہ ہو کہ آپ اپنی سب سے ایسی ایج میں ہو کہ جدھر آپ سے ہر کوئی حیا کرے، وہاں پہ جس فار سیک آف اپنے گرج فرسٹریشن کی ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرے میں کہ ان کے ساتھ عمران خان کی سچائی کی تو دنیا بھی گواہی دیتی ہے. ان کے بدترین اپوننٹس ان کے اوپر کوئی بھی بات کر لے لیکن وہ کبھی بھی ان کے اوپر 1 روپے کا بھی الزام نہیں لگا سکتے ہیں. اور مجھے تو بہت فخر ہے کہ میں عمران خان کی کابینہ کا حصہ ہوں، میں اس پارٹی کی لیڈر بنی ہوں، میں ان کا برانڈ ہوں. جو ان کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے پیسے باہر نہیں لے کر گئے تھے، پاکستان کے باہر سے پیسے انہوں نے کمائے تھے کرکٹ میں، وہ پاکستان لے کر آئے تھے. تب انہوں نے سپریم کورٹ میں 23-35 کا غلامی رسیدیں دکھائی تھی. اور جب ہر چیز اسپتال کی کمائی ہے تو وہ رسیدیں نہیں جاتی ہوتی ہیں، وہاں کتنے جانے کی ضرورت نہیں آتے. وہاں پہ عمران خان کو آنریبل سپریم کورٹ نے سب سے ہائیسٹ اسکور میں پاکستان کا، اس میں ان کو صادق اور امین قرار دے دیا. اس کے بعد اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پھر جس سے پارٹی میں کسی کو دیکھیے پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. مجھے اس بات کے اوپر بھی فخر ہے کہ یہ کوئی گدی مشینی یا یہ کوئی وراثتی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کے صرف فیوریٹ یا ان کے کوئی ایسے لوگ جو ان کے خاندان کے ان کو سیٹیں ملے. یہاں پہ تو فاروق حبیب کو دیکھ لیں، حماد اظہر کو دیکھ لیں، امین گنڈاپور کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں آپ. میں سمجھتی شہریار آفیدی کو دیکھیں، ایک ینگسٹر انہوں نے میرٹ کے اوپر انصاف سے انہوں نے پارلیمان میں ان کے جو ہے وہ الیکشن جلد سے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے شاہد صاحب، خیر یہ تو پارٹی کا اپنا موقف آ گیا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو لندن گئے تھے تو یہاں پہ کافی قیاس ہو رہا تھا کہ کوئی نیا منصوبہ ہے، مجوزہ منصوبہ جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے رکھنا ہے. اور اب جب جو کچھ باتیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی اس میں نئی بات تو نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہی روایتی باتیں ہیں کہ کارکن جو ہیں ان کو چارج کیا جائے، لانگ مارچ کی تیاری کی جائے. دوسری جانب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ 2022 کے اوائل یا آخر میں الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں. نون لیگ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، کسی ایک نقطے پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کا کہ آیا حکومت کو مدت پوری کرنے دینی ہے یا پہلے الیکشن کروانے ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب 2023 کا انتظار کیا جائے اور دباؤ یہ ڈالا جائے کہ اگلے الیکشن ان کے نقطہ نظر سے فیئر اینڈ فری ہوں، ان کے اطمینان کے مطابق ہوں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، شفاف الیکشن ہوں. اگر وہ اپنے زور بازو پر جیت سکتے ہیں پنجاب میں تو انہیں ان کی جیت کو ہار میں تبدیل نہ کیا جائے، انہیں ان کے امیدواروں کو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے ڈے پر زبردستی ہروا نہ دیا جائے. میرا خیال ہے اس نتیجے پر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی تو پہلے پہنچ چکی تھی، اب مسلم لیگ نون بھی پہنچ چکی ہے. جو افواہیں یہاں اسلام آباد میں کیا سارائیاں ہو رہی ہیں، افواہیں گشت کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کوشش ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ تھوڑا سا اپنے موقف میں تبدیلی لائیں اور پارٹی
یعنی پارٹی کی طرف سے، پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی وہ جو یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو اور ISI کو ایک ہی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ٹریٹ نہ کریں اور شہباز شریف صاحب کو وہ راستہ دیں، تو وہ کوششیں اس حد تک تو کامیاب ہوئی ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کو راستہ مل رہا ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو بیان ہے وہ خاصا اس لحاظ سے برمحل ہے، برموقع ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ پرویز رشید صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، جاوید لطیف صاحب ہوں اور کچھ لوگ اور جو ہیں وہ اس کیمپ کے سمجھے جاتے تھے جو کہتے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے علاوہ تو سیاست ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہے تو اسی طرح کرنی ہے، ورنہ پھر شہباز شریف صاحب کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے ہمیں کوئی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے اب وہاں ریئلائزیشن موجود ہے، اور ایاز صادق صاحب جو وہاں گئے ہیں تو انہوں نے تو اس بات کی تو تردید کی تھی کہ میں کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیجول قسم کی ملاقات ہوگی اور کیجول یہ سارا میرا وزٹ ہے، تو لیکن جو باتیں ہیں لیکن ارشاد صاحب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو راستہ مل گیا ہے، اگر شہباز شریف صاحب کو راستہ مل گیا ہے تو وہ غیر مشروط راستہ ملا ہے، یا اس سے پہلے جو ایک اور اٹیمپٹ نون لیگ کی لگتی تھی کہ کسی طرح مریم نواز صاحبہ پہ جو کنوکشن ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ پھر سے الیکشن لڑنے کی اہل ہو جائیں، تو کہ یہ شک بھی اس پہ شامل ہے کہ مریم نواز اگر اہل ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر جو کنوکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی لیڈ کریں گی اور شہباز شریف صاحب ثانوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کے اندر جو ایک کشمکش تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کشمکش میں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے قانونی، اگر مریم نواز صاحبہ کی کنویکشن کے حوالے سے ساری اسٹریٹجی بنانا کہ وہ کنویکشن ختم ہو جائے گی، وہ ایلیجیبل ہوں گے الیکشن لڑنے کے اور وہی ہماری امیدوار ہوں گی، تو اس وقت تک اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے تجزیے کے مطابق، ہمارے اندازے کے مطابق، تو پھر ہم جو وقت ضائع کریں گے وہ، اگر الیکشن اب بہت دور تو نہیں رہا، اگر یہ 23 میں بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ آپ 1.5 سال لگا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ مریم صاحبہ کی کنوکشن موجود رہے گی، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس وقت پھر سوچا جا سکتا ہے، نواز شریف صاحب کی کنوکشن موجود رہے گی، اگر وہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں پاکستان میں، اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنے سارے فیصلے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں، اور جو ریویو پٹیشن خارج ہو چکے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو کیس ہے اس میں ان کا جو ریویو پٹیشن کا حق ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں اور ان کی نااہلی پر مہر لگ چکی ہے۔ نہیں تو اس سب کے باوجود ارشاد صاحب، اس سب کے باوجود نے جو بات کل کیا نواز شریف صاحب خود بھی پھر سے وزارت عظمیٰ خواجہ صاحب نے جو کل بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریئل سچویشن پیش کر رہے ہیں، جو اس وقت سٹیٹس ہے اس کی روشنی میں وہ بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو اسی طرح ہی لینا چاہیے۔ جی ارشاد صاحب، جو آپ نے قانونی بات کی ہے کہ ریویو پٹیشن بھی ان کی خارج ہو گئی ہے، اس سب کے باوجود کیا نواز شریف صاحب ابھی بھی کسی اور راستے کی تلاش میں ہیں اور وہ خود بھی وزارت عظمیٰ کے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں اور متمنی ہیں اس بات کے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، یہ ایک دفعہ اقتدار کا مزہ جو ہے، اقتدار کا نشہ چڑھ جائے تو وہ اتنی جلدی پھر چھٹتا نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں، دیکھیں پہلے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 93 میں مجھے یاد ہے انہوں نے باقاعدہ خود اعلان کیا تھا کہ اگلا امیدوار میں نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد وہ 97 میں وہ امیدوار تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پارٹی کا اصرار ہے، پھر یہ 2013 میں انہوں نے خود، ان کا بیان موجود ہے کہ جی میرا تو دل نہیں کرتا تھا لیکن وہ حالات ملک کے ایسے ہیں، تو وہ جب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں وہ ان کی خواہش تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ موجود رہتی ہے ان کی نااہلی، تو اس کے بعد پھر وہ مریم کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے
रास्ते में जो रुकावट है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पार्टी नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहबा हैं। जी लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन ये सारा हम इस मफरूजे पर बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं 22-23 में, और उन इलेक्शन में मुस्लिम लीग जीत कर आ रही है, और फिर ये फैसला होना है कि उम्मीदवार वजारत उज़्मा का कौन होगा। बिल्कुल लेकिन ठीक है। अभी तो 1.5-2 साल पड़े हुए हैं, कुछ मालूम नहीं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून के अंदर का इख्तलाफ इसी तरह बरकरार रहता है और उनके जो नैरेटिव है उसमें एक क्लैरिटी नहीं आती, वो इसी तरह ही दीवार के साथ टकरे मारते रहते हैं, तो पता नहीं 23 में होगा क्या, नतायज क्या निकलेंगे, कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा। जी, ठीक है। जो पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी उसी का ही उम्मीदवार वजीर आजम बनेगा ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यूएस समिट में पाकिस्तान के इनकार से मुतालिक बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब सफारतकार, साबिक सेक्रेटरी खारजा में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।